باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق، اللہ پاک ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، مخلوق کی، ثم یعید، پھر اس کو لوٹا دیتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارشی۔ وکانوا بشرکائہم کافرین، وہ اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یوم دن، اس دن، یتفرقون، بکھر جائیں گے وہ۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم فی روضہ، وہ باغات میں ہوں گے، یحبرون، سجائے جائیں گے، مزین کیے جائیں گے۔ اما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ولقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اولئک فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، محضرون، حاضر کیے جانے والے۔ فسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، حین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الحمد، اسی کی حمد ہے آسمان اور زمین میں، وعشیًا، اور پچھلے پیر، وحین تظہرون، اور جب تم دوپہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یخرج المیت من الحی، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یحیی الارض، زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا، اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ وکذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ ومن آیاتی، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، ان خلقکم من تراب، تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، پہچانو تم انسان ہو، تنتشرون، بکھر جاتے ہو یا پھیلے ہوئے ہو۔ ومن آیاتی، اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری نفسوں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکونت اختیار کرو اس کی طرف، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت رکھی اور مہربانی رکھی۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس بات پہ البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا پیدا کرنا، اختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، مختلف ہونا، الوانکم، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس بات میں نشانیاں ہیں، للعالمین، علم رکھنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، منامکم باللیل، رات کو تمہارا نیند کرنا، والنہار، اور دن کو بھی، وابتغاؤکم من فضل، اور تمہارا تلاش کرنا اللہ کے فضل کو۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس بات پہ البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے سنتی ہے بات۔ ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، یریکم البرق، تمہیں بجلی دکھاتا ہے، بادلوں کی، خوف بھی اور امید بھی۔ وینزل من السماء ماء، اتارتا ہے آسمان سے پانی، یحیی بہ الارض، زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتہا، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتی ہے۔ ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، آسمان اور زمین قائم ہیں، کھڑے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوت، پھر جب تمہیں پکارنا زمین سے، اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکل پڑو گے زمین سے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، سب اسی کے ہیں۔ كُلٌّ لَهُ قانتون، سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، ثم يُعِيدُ، پھر لوٹاتا ہے اس کو، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اس پہ زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
وہ غالب ہے، حکمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اولم یتفکروا، اپنے اندر غور کرو بھائی، زمین و آسمان پہ غور کرو، یسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر زمینی حقائق کو دیکھو، غور کرو، کچھ نشانیاں ہم نشاندہی کر دیتے ہیں، باقی تم تلاش کرو۔ اللہ کے کائنات میں ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے۔ غور کرنا تو آسمان میں بھی، زمین میں بھی، ہوا میں بھی، سمندر میں بھی، پانی میں بھی، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، فی انفسکم، تمہارے اندر بھی غور کرو، کچھ نشانیاں ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، باقی تلاش کرو۔ بدء خلق کیا؟ نئے سرے سے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ یہ بات کیا پہلے کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ ایک ہے کسی چیز کو نئی شکل دینا، اس کو جس کو کیا کہتے ہیں تدبیر، ترکیب۔ ایک عدم سے وجود میں لانا، اس کو بدیع السماوات والارض اور یبدأ الخلق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی کئی دفعہ کہی ہے کہ سائنس جو کہتے ہیں فلاں فلاں کی تخلیق ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر فلاں کی تخلیق ہے، گاڑی فلاں کی تخلیق ہے، فون فلاں کی تخلیق ہے، اس نے نئی چیز بنائی ہے یا بنی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر نئی شکل دی ہے؟ سائنس نے کوئی عدم سے وجود میں لائی ہے چیز، موجود چیزوں کو جوڑ کر نئی شکل دی ہے، یا موجود چیزوں کو تلاش کر کے ان کا استعمال سیکھا ہے، سکھایا ہے۔ بدء خلق صرف اللہ کے، بدیع السماوات والارض، یہاں وہ بدع ہے، یہ بدع ہے، اس کو وہ بدع نہ کر دینا۔ بدیع السماوات والارض کا معنی بھی یہ ہے عدم سے وجود میں لانے والا، اور بدء خلق کا معنی بھی ہے نئے سے ایسی چیز پیدا کر، پھر وہی اس کو لوٹاتا بھی ہے، نئی نئی شکلیں دیتا ہے، کنسٹرکشن بھی وہی کرتا ہے، ریکنسٹرکشن بھی وہی کرتا ہے۔ یبدأ الخلق ثم یعیدہ کا آج کا ترجمہ کیا ہے؟ کنسٹرکشن بھی وہی کرتا ہے اور ریکنسٹرکشن بھی وہی کرتا ہے، اور پھر سارے اس کے بعد جاؤ یار، آخری نتیجہ کیا، الٹیمیٹ کیا ہے؟ الیہ ترجعون، سب نے اسی کے پاس جانا۔ جس دن جاؤ گے نا وہ دن بہت عجیب ہوگا، یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم بالکل مایوس ہو جائیں گے، ابلاس، بلس، مایوسی کی انتہا، جب کوئی امید باقی نہ رہے، کوئی امکان باقی نہ رہے، اس دن مجرموں کو بات نظر آ جائے گی کیا صورت ہے، اب تو کوئی امکان واپس جانے کا یا چیزوں کے دوبارہ اعادے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس دن یبلس المجرمون، مجرم لوگ اپنے نجات سے کیا ہو جائیں گے؟ مایوس، خود بھی مایوس ہوں گے، کوئی نجات نظر نہیں آ رہی ہوگی، اور سفارشی بھی نزدیک نہیں آئے گی۔ ان کے شرکا کون؟ جن کو وہ خدا کی ذات کے ساتھ شریک کرتے رہے ہیں، معبودان باطلہ، جن کو بھی وہ اللہ کی قدرت پہ شریک کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کو وہ سفارشی نہیں بنیں گے۔ لم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، جن کو بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، ان میں کوئی بھی سفارشی بننے کے لیے تیار نہیں۔ لم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، بلکہ انکار کر دیں گے، یار ہمارا کوئی تعلق ہے، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں۔ وہ یہ شرکاء جو ہیں یہ کیا کریں گے؟ برات کی، اللہ اللہ اللہ، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کس کی کرتے رہے، ہمیں کو ہم نہیں جانتے۔ مکانوں میں شرکاء، وہ شرکاء کے ساتھ انکار کرنے والے، شرکاء ان کا انکار کرنے والے ہوں گے، اور یہ شرکاء کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، شرکاء بھی انکار کریں گے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، اور یہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا
مشرکین، دونوں ایک دوسرے کا انکار کریں گے۔ اس دن پھر کیا ہوگا؟ یوم تقوم الساعۃ یتفرقون، بکھر جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ٹولہ لیڈر کے نام سے پکارا جائے گا۔ پی ٹی آئی ادھر آ جائے، نون لیگ ادھر آ جائے، جے یو آئی ادھر آ جائے، اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر پارٹی کو لیڈر کے نام سے ادھر آ جائے، سارے۔ وہ کتنی پارٹیاں ہوں گی؟ 50-60 تو پاکستان میں ہے، باقی کتنی ہوں گی؟ یتفرقون، بکھر جائے۔ یوم یتفرقون، بڑے ٹولے دو ہوں گے، ایک ایمان والوں کا، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، آئیں گے تو اکٹھے، وہاں سے پھر تقسیم۔ اور ایمان والے اور عمل صالح والے کہاں ہوں گے؟ روضہ، روضہ پاک پر ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ اور باغات نہیں ہوں گے، بیوٹی پارلر ہوں گے، یحبرون۔ تحبیر کیسے کہتے ہیں؟ سنوارنا۔ یہ باغات ہوں گے، باغات کیا ہوں گے؟ بیوٹی پارلر، ان کو بنایا جائے گا، سنوارا جائے گا، کنگھی شنگھی کی جائے گی، پاؤڈر شاؤڈر لگایا جائے گا۔ فی روضۃ یحبرون، ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو باغات میں سجایا جائے گا۔ کافر لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اور ہماری آیات کو بھی جھٹلا دیا اور ملاقات کو بھی جھٹلا دیا، ہماری وحی کا آیات سے وحی کو بھی کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ ولقاء الآخرہ، اور آخرت کا بھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ آج کی اصطلاح میں نان بلیور جنہیں کرتے ہیں، ظاہری ہے۔ ما یہلکنا الا الدہر ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور دنیا بھی کوئی چلا نہیں رہا، زمانہ ہے۔ ما یہلکنا الا الدہر، یہ وہ لوگ، یہ عذاب میں ہوں گے، عذاب میں حاضر ہوں گے نہیں، حاضر کیے جائیں گے۔ نعمتوں کی جگہ پر آدمی خود چل کے جاتا ہے، اور سزا کی جگہ پر چلا کے لایا جاتا ہے۔ حاضر نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ محضر ہوں گے۔ وہاں کون جاتا ہے؟ فرشتے پکڑ کے لے جائیں۔ سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر انکار کر دیا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، آخرت کی ملاقات کو، قیامت کے دن کو جھٹلا دیا، وہ عذاب میں ہوں گے، محضرون، حاضر کیے جانے والے۔ اللہ کی دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک نے دن اور رات کے اوقات میں سے 4-5 دائرے بیان کیے۔ اللہ ہر وقت پاک ہے بھائی۔ حین تمسون، مساء شام، وحین تصبحون، تم شام کرتے ہو اس وقت بھی، حین تصبحون، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کی تسبیح بس صبح و شام بیان کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور سبحان اللہ بھی کہو، الحمدللہ بھی کہو، صبح و شام کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ اور رات کو اور ظہر کے وقت کیا کرو؟ الحمدللہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی حمد ہے آسمان اور زمین میں۔ 2 وقت پہلے کہتے تھے، تمسون، تصبحون، عشیاً، عشیاً کسے کہتے ہیں؟ پچھلا پیر۔ اب حین تظہرون، ظہر کا وقت۔ یہ انسانوں کے اعمال کی اپنی تقسیم ہے، صبح کا ٹائم، دوپہر کا ٹائم، شام کا ٹائم، رات کا ٹائم، یہ سب صبح و شام سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کی قدرتوں میں سے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اس کی بہت سی تعبیرات ہیں۔ انڈے سے نکالتا ہے مرغی کو، مرغی سے نکالتا ہے انڈے، نطفے سے پیدا کرتا ہے انسان کو، اور انسان سے پیدا کرتا ہے نطفہ، عالم سے پیدا کرتا ہے جاہل کو، اور جاہل سے پیدا کرتا ہے
مومن سے پیدا کرتا ہے کافر کو، اور کافر سے پیدا کرتا ہے، اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق مفسرین نے حی اور میت کی. یا تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ نطفہ میت ہے، کوئی جان نہیں اس میں کیا بنتا ہے انسان، اور نطفہ کہاں سے بنتا ہے؟ یہ زور لازم بنتا ہے کہ تسلسل کیوں منتقل زور نہیں لازم آتا ہے. انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا. یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی. اور زمین بھی جب بنجر ہو جاتی ہے، زمین کا مردہ ہونا کیا ہے؟ بنجر ہو جانا، قابل کاش نہ رہنا، ریگستان ہو جانا. ریگستان میں کیا کرتے ہیں؟ پانی اگر میسر آ جائے تو ریگستان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کھیتیاں بن جاتا ہے. حضور کی ایک پیشگوئی ہے نبی کریم کی، عرب کا ریگستان مروجن و انہارا، باغات میں بدل جائے گا، نہروں میں بدل جائے گا، شروع ہو گیا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے صحرائے عرب کیا ہو جائے گا؟ مروجن و انہارا، باغات ہوں گے، کھیتیاں ہوں گی، نہریں ہوں گی، شروع ہو گیا ہے. یہ زمین کا مردہ ہونا، بنجر ہو جانا، ریگستان ہو جانا، قابل کاشت نہ رہنا. اور زندہ ہونا کیا ہے؟ پانی مل جائے تو زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے. یحیی الارض بعد موتها، پھر مثال دی جیسے زمین پہ ہم پانی برساتے ہیں، زمین سے پودے نکلتے ہیں، ہم جب آواز لگائیں گے قبروں سے تم بھی ویسے ہی قبریں پھٹیں گی، تم باہر. وکذالک تخرجون. اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. مٹی سے بنا تمہیں. انسان کے عناصر اربعہ کیا ہیں؟ سائنس والے کیا کہتے ہیں؟ مٹی، پانی، آگ، ہوا. ان میں بنیادی میٹر کون سا ہے؟ مٹی ہے. بنیادی میٹر کے وجود کس سے بنا ہے؟ اس میں پھر پانی، آگ بھی پیدا کی ہے، پانی بھی پیدا کیا ہے، اور کیا ہے؟ ہوا بھی. ہوا ہوا لیتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے. یہ چار عناصر بنیادی ماس مٹی سے بنا ہے. اللہ پاک نے تم مٹی سے پیدا کی. اب تم بھاگے پھرتے ہو یار. کیا تھے تم؟ مٹی تھے. سمان تم تنتشرون، اب مرنے کے بعد بھی مٹی میں ہی جاؤ گے نا. اب تم تنتشرون، بکھر گئے ہو دنیا میں، بھاگے پھرتے ہو، ایک مٹی سے بنے ہو یا کیا بنے. اچھا دیکھو، صرف آدم کو نہیں بنایا، ہوا بھی بنائی ہے. ہوا کہاں سے بنائی ہے؟ انسان کے وجود سے. جوڑا بھی بنایا ہے. کائنات میں اکیلا صرف اللہ ہی اچھا لگتا ہے، اور کوئی اکیلا اچھا نہیں لگتا ہے. بسیط ذات کس کی ہے؟ کیونکہ ہر چیز کے جوڑے ہیں. تمہارا جوڑا کہاں سے بنایا؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے نفسوں میں. مرد پیدا کیا عورت سے، عورت پیدا کی مرد سے. بھائی چل رہا ہے سلسلہ بھی چل رہا ہے، تمہارا نظام بھی چل رہا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو. اچھا، اب یہ زندگی اکٹھی گزارنی ہے تو دو چیزیں چاہیے، مودت بھی چاہیے، رحمت بھی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت. یہ مرد اور عورت میں محبت، یہ اس پر سارا سسٹم کا ہے. اس پر کیا ہے؟ سارا سسٹم قائم ہے تھا. اب تو کل ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا میں، وہ گھر آیا سیدھا، بیوی نے کہا جلدی کیوں آ گئے ہو؟ اس نے کہا عدالت میں پیش نے کہا جہنم میں جاؤ. میں سیدھا گھر آ گیا ہوں. جج نے مجھے کہا جہنم میں جاؤ، میں سیدھا آ گیا ہوں. لیکن اس زمانے میں اچھا ماحول بھی تھا. ہمیں وجعل بینکم مودۃ و رحمۃ، تمہارے درمیان محبت پیدا کی. یہ اگر محبت مرد اور عورت کی نہ ہو، جائز نہ جائز اپنی جگہ پر، لیکن یہ نہ ہو تو نظام چلے گا. اور ایک دوسرے پر مہربانی.
یہ بھی اس میں بڑی نشانیاں ہیں. غور و فکر کرو ذرا اپنے گھر کے نظام پر، میاں بیوی کے سسٹم پر غور کرو، بہت کچھ سمجھ میں آئے گا تمہیں. ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون. باتیں سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ پاک بار بار کہتے ہیں یا یعقلون، یتفکرون، یتذکرون، یعلمون. علم حاصل کرو یار، غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، کوئی سمجھو، کوئی نصیحت پکڑو. بار بار اللہ پاک دعوت دیتا ہے. اس میں نشانیاں رکھ کس کے لیے؟ قوم یتفکرون. یہ اللہ پاک نے دماغ استعمال کے لیے دیا. اچھا اگلی بات، تمہیں پیدا کیا، جوڑے بنائے، میاں بیوی میں محبت پیدا کی، الفت پیدا کی، اور زمین و آسمان پیدا کیے. سارا زمین و آسمان کا سارا نظام، تمہاری ساری ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی ہیں؟ ایک انسان کی جتنی ضروریات کہاں سے پیدا مل رہی ہیں؟ یا زمین سے، یا فضا سے، یا سمندر سے. اسی میں سب کچھ رکھا ہے اللہ پاک. انہی پہاڑوں میں، اسی زمین میں، اسی پانی میں، اسی ہوا میں تمہاری خود ضروریات ساری سمیٹ رکھی ہے. اور پھر زبانیں، رنگ دیکھو، اپنے زبانیں دیکھو. رنگ انسان کے کتنے ہیں؟ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ سرخ ہے، ریڈ انڈین. یہ کیا ہے؟ گندمی ہے. آدم کئی رنگوں کے پیدا کیے. افریقہ میں چلے جاؤ دیکھ لو، امریکہ میں چلے جاؤ دیکھ لو، اور یہاں بھی ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں. یہ مختلف رنگ پیدا کیا ہے. وہی انسان ہے یار. وہ جو نیشن آف اسلام والے ہیں نا، امریکہ کے، وہ خالد محمد، اور ان کا عقیدہ ہے کہ گورے جو ہے نا، یہ شیطان کی نسل ہے ساری، اور کالے آدم کی اولاد ہے. کہتے ہیں تو ہی ہے آدم اور شیطان. آدم کالے تھے، کان اسود. ظالم کے بچوں نے لکھا ہے آدم کان اسود، نوح کان اسود، ابراہیم کان اسود، یوسف کان اسود. مگر ظالم، کسی کو تو معاف کر دو. اور شیطان گورا ہے. گورے سارے شیطان کی نسل ہے، کا عقیدہ ہے. اور کالے آدم کی اولاد ہے. اس پر میرا اپنا کام ہے، میں نے لکھا، میں نے کہا یار سیاسی گالی کے طور پر کہو تو میں بھی کہوں گا. لیکن حقیقت کی وجہ سیاسی گالی میں شاید سب شیطان کی اولاد ہے. سیاسی گالی دو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن نہیں. چلو، وہ گورے شیطان کی نسل ہیں، اور کالے کس کی نسل ہے؟ آدم کی. ہم تو نہ گورے ہیں نہ کالے، ہمیں کیا شمار کرو گے؟ ٹرانسجینڈر. خدا کا خوف. یہ رنگوں کا اختلاف اور زبانوں کا اختلاف. زبانیں دنیا میں کتنی ہیں؟ 3000 زبانیں بولی جا رہی ہیں. سب بڑی بڑی زبانیں. یہ پشتو کا اپنا مزہ ہے، عربی کا اپنا، سرائکی کا اپنا مزہ ہے، اور ہندکوں کا اپنا مزہ ہے. زبانوں کے رنگ، زبانوں کے لہجے، زبانوں کا الفاظ، یہ زبانوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا اور تمہاری زبانوں کا مختلف، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. نشانی نہیں، نشانیاں. لیکن علم چاہیے، فکر چاہیے، عقل چاہیے، علم چاہیے، سوچ چاہیے. یہ ساری نشانیاں تب سمجھ میں آئیں گی. اچھا دیکھو، اللہ پاک رات کو تمہیں سلا دیتا ہے. رات کو بھی سوتے ہو اور دن کو بھی سوتے ہو. کام نہ ہو تو سوتے ہی ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے چھٹیاں سو کے گزاری ہیں. سارا دن سویا رہا ہوں. گھر والے پریشان کہ میں کچھ نہیں ہوا، چھٹی ہے. اس دن میں سارا دن سویا. گھر والی پریشان ہو گئی، کیا ہوا؟ میں کہ چھٹی ہے. واہ. اور میں دن کو بھی سوتے ہو، رات کو بھی سوتے ہو. منامکم باللیل والنہار. اور پھر رزق بھی تلاش کرتے ہو، محنت مزدوری بھی کرتے ہو. واہ. وابتغاؤکم من فضلہ.
اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، اس میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن کان ٹھیک ہونے چاہیے، سماعت ٹھیک ہو، عقل ٹھیک ہونی چاہیے، فکر ٹھیک ہونا چاہیے، علم ٹھیک ہونا چاہیے، سب کان بھی ٹھیک ہونے چاہیے، سنو کیا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ دیکھو، بجلی چمکتی ہے، برق، برق کسے کہتے ہیں؟ بادل ٹکراتے ہیں آپس میں، اس میں سے چمک بھی نکلتی ہے اور آواز بھی نکلتی ہے۔ اب بادل ٹکراتے ہیں، کیا منظر ہوتا ہے دیکھنے کا، یہ ساؤنڈ اسی لیے کہا ہے، چمک دیکھو، گرج سنو، چمک دیکھو اور گرج سنو۔ یہ بادل جب آتے ہیں تو اس میں خوف بھی ہوتا ہے، اس میں امید بھی ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے، جب کبھی بادل آتے تھے تو حضور صحن میں ٹہلنا شروع کر دیتے تھے، چہرے پر پریشانی ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ لوگ بادل آتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بادل برسیں گے، نہائیں گے، کھیت اگیں گے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے خوف لائق ہوتا ہے کہ یہ قوم ہود پر جو بادل آئے تھے کیا تھے؟ عذاب تھے، یہ بادل کہیں عذاب کی شکل۔ چلو عذاب نہیں بھی، جب رات کو، آدھی رات کو ان کی کڑک آگ جگاتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے خوف کی۔ ان میں خوف بھی ہے، طمع بھی۔ بادلوں کے آنے میں، بادلوں کی چمک میں، بادلوں کی گرج میں خوف بھی ہے، کہیں آ نہ جائے، بجلی گر جائے کیا ہوتا ہے، اور گرتی ہے نہیں گرتی، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ اس میں خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے۔ طمع، موسم ٹھیک ہو جائے گا، کھیتیوں میں پانی آ جائے گا، فصل اگے گی، ہوا ٹھیک ہوگی، دونوں بات۔ فرمایا کہ یریکم البرق خوفا و طمع، تمہیں دکھاتا ہے بجلی کی چمک، دکھاتا ہے، اس چمک میں خوف بھی ہوتا ہے، اس چمک میں کیا ہوتی ہے؟ امید بھی ہوتی ہے۔ اب آسمان سے پانی اتارتا ہے، پہلے بھی بات کی تھی، آسمان سے اترتا ہے یا آسمان کی طرف سے بلندی سے، اوپر سے آسمان پانی برستا ہے، یا یہ کہ برستا تو یہاں سے آیا لیکن آرڈر وہاں سے آتا ہے، برستا تو یہ بادل ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے میں مری گیا ہوا تھا تو بادل نیچے تھے، ہم اوپر سے، اور ہوائی جہاز پہ سفر کرے، بے شمار دفعہ سفر کیا، بادل نیچے ہم اوپر اڑ رہا ہے، یہ آسمان کی طرف سے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ينزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارتا ہے، زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بنجر زمین کو قابل کاشت بنا دیتا ہے۔ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے کیا مطلب؟ بنجر زمین کو قابل کاشت بنا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن کچھ عقل سے کام لو، پھر اللہ عقل سے کام لو، علم سے کام لو، کانوں سے کام، سمع سے کام لو، آنکھوں سے دیکھو، سوچو، سنو کیا ہے اللہ۔ اچھا، یہ زمین و آسمان کھڑے ہیں، زمین اپنے مدار پر، آسمان اپنے مدار پر۔ اپنے مدار کو کوئی ڈی ٹریک ہوتا ہے؟ اپنے ٹریک سے کوئی ہٹتا ہے؟ مدار کیا ہے؟ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیرتا ہے۔ کیا معنی؟ ہر چیز اپنے ٹریک پہ ہے، جس دن ٹریک سے ہٹی ٹھا ہو جانے۔ اس کو آج کی سائنس کشش ثقل کہتی ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، زمین اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، اپنے مدار سے۔ سائنس اس کو کیا تعبیر کرتی ہے؟ کشش ثقل، اس پہ قائم ہے۔ اور قرآن پاک میں کہا، اللہ پاک فرماتے ہیں بغیر آمد ترونہا، ستون ہیں تمہیں نہیں نظر آ رہے، بغیر آمد
ترونہا، ستون ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہے. یہ ستون کیا ہے؟ اللہ کا حکم. بِأَمْرِهِ، زمین و آسمان اپنے مدار پہ قائم ہے اللہ کے حکم سے. اللہ، یہ کشش ثقل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. جس دن حکم واپس ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ زمین و آسمان اللہ کے حکم پہ قائم ہے. جب بلائے گا نا، آواز دے گا، دعوت من الارض، تمہیں بلائے گا. زمین پھٹے گی، تمہیں آواز آئے گی، تم زمین سے قبروں سے نکلو گے، حشر کی طرف دوڑو گے. یہ آخری منظر ہوگا. اذا دعاکم دعوت من الارض، جب تمہیں زمین سے آواز لگاؤ بھائی. اذا تم تخرجون، تم قبروں سے نکلو گے، نکل کے بھاگنا شروع کر دو گے. وہ منظر بھی آنے والا ہے. فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بھی اسی کا ہے، اور مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بھی اسی کا ہے، اور سب اس کے تابع ہے. كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے لیے کیا ہے؟ تابع. پھر بات کو بتائیے، هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بدء خلق بھی اسی نے کیا ہے، اعادہ خلق بھی وہی کرتا ہے، اور اعادہ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان. آہوان والے، پیدا کرنا بھی مشکل نہیں تھا، اعادہ کرنا بھی مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے بنانا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ ریسیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ ہمارے حساب سے کیا ہے؟ ابتدا میں سیٹ کرنا مشکل ہے یا ریسیٹ کرنا مشکل ہے؟ ہاں، یعید کیا ہے؟ ریسیٹ کرنا. اللہ کرے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میرے لیے آسان ہے. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم نے دی ہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو تمہارے مشاہدے کی چند مثالیں ہم نے دی ہیں، اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں زمین و آسمان میں. اور هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،